بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہ جن کو عام طور پر امام زین العابدین یا پھر امام سجاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ 10 محرم کے دن ہونے والی اس جنگ کے وقت موجود تو تھے، کربلا کے میدان میں بھی تھے، مگر کیونکہ بے حد بیمار تھے اس وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس جنگ میں شہید نہ ہونے والے اکلوتے مرد تھے، ورنہ تو پورا کا پورا خاندان، ان کے سارے ہی ہمدرد، ان کے سارے ساتھی اس جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اور شہید نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے بیٹے بھی تھے، جن سے حضرت امام حسین یا تو یہ کہیے کہ اہل بیت کی نسل آگے بڑھ سکی تھی۔ مگر دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جنگ کربلا میں بچ جانے والے حضرت امام زین العابدین کی وفات بھی کوئی نارمل وفات نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو اس جنگ کی ٹھیک 35 سال کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے سوال یہ ہے کہ آخر حضرت امام زین العابدین کو زہر کیوں دیا گیا تھا اور کس نے دیا تھا؟ وہ کون انسان تھا کہ جس نے اپنے دور کے سب سے نیک اور سب سے زیادہ نرم مزاج انسان کو زہر دینے کی ہمت کی تھی؟ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام زین العابدین کا جو اصلی نام ہے وہ علی ابن حسین ہے، جو دراصل ان کے دادا یعنی کہ حضرت علی شیر خدا کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ آج کے دور میں دنیا کے چاہے کسی بھی علاقے کا رہنے والا مسلمان ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی گروپ سے وہ بلانگ کرتا ہو، سبھی لوگ حضرت امام زین العابدین کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف شیعہ لوگوں میں ان کا جو بڑا گروپ ہے اثنا عشریہ، وہ لوگ ان کو اپنا چوتھا امام مانتے ہیں، تو اسماعیلی شیعہ ان کو اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف سنیوں میں بھی ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے بعد سنیوں کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہو یا اس طرح کی اور کتابیں ہوں، سبھی میں آپ لوگوں کو حضرت امام زین العابدین سے لی گئی بے شمار حدیثیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے اسکالرز نے ہر دور میں ان کی نالج سے نہ صرف مدد لی ہے بلکہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ علی ابن حسین یعنی کہ حضرت امام زین العابدین اپنے دور کے سب سے نیک انسان تھے۔ ان کے دن اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت کرتے ہوئے ہی گزرا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے لوگوں نے اور اس دور کے عالموں نے ان کو زین العابدین کا نام دیا تھا۔ ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ 10 محرم کے دن ہونے والے اس جنگ کے وقت حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور بعد میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی تو شمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس مریض کو بھی قتل کر دو، مگر بعد میں اس کے ساتھیوں میں سے ہی ایک نے کہا، کیا تم ایک ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو بہت زیادہ بیمار تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمارے خلاف اس جنگ میں ہتھیار بھی نہیں اٹھائے ہیں؟ اتنے میں وہاں پر عمر بن سعد بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ ساتھ اس مریض کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مشورہ کے بعد جب یزیدی فوج اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے گئی تھی تو ان قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ آپ اس جنگ کے لگ بھگ 35 سال بعد تک زندہ رہے تھے اور اس پورے ہی دور میں آپ نے شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آپ جب بھی پانی پیا کرتے تھے تو ہمیشہ اپنے والد یعنی کہ فادر حضرت امام حسین کو ضرور یاد کیا کرتے تھے اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق سے بھی ایک روایت منقول ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے والد کے لیے 35 سال تک آپ دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے جبکہ راتوں کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ آپ کے سامنے جب بھی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آتی تھی تو آپ ہمیشہ اپنے والد اور اپنے تمام گھر والوں کو یاد کر کے رونے لگتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسو اس کھانے میں مل جایا کرتے تھے، اور آپ جب تک حیات رہے تب تک آپ کا بالکل یہی دستور رہا۔ جنگ کربلا کے بعد آپ کی زندگی کے یہ 35 سال بھی
بہت زیادہ مشکلوں سے بھرے ہوئے تھے اور دشواریوں سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سلطنت بنو امیہ کی جو حکمران تھے وہ آپ سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے اور آپ کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین جانتے تھے کہ ان کا کوئی چھوٹا سا قدم بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی آپ نے ہمیشہ صبر کیا، باوجود اس کے کہ آپ کے آس پاس میں رہنے والے بے شمار لوگ اس دور میں حکمرانوں کے قریب رہنے کے لیے اور حکمرانوں کے چمچے بننے کے لیے اور بڑے بڑے عہدے اور نعمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہی آپ کے گھر والوں پر لعن طعن کیا کرتے تھے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن بالکل بھی نہ چھوڑا۔ جنگ کربلا کے بعد مختار سیفی کے علاوہ بھی ایک کے بعد ایک لگاتار سلطنت بنو امیہ کے خلاف کئی تحریکیں اٹھی تھی۔ جتنی بھی فوجی تحریکیں اٹھا کرتی تھی ان کے لیڈر یہی چاہتے تھے وہ زین العابدین کی حمایت حاصل کرے، مگر آپ نے ہمیشہ کسی کی حمایت کرنے کے لیے رضامندی نہیں دکھائی۔ وجہ صاف تھی، کیونکہ آپ سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنگ کربلا کے بعد سلطنت بنو امیہ کے خلاف جتنی بھی فوجی تحریکیں اٹھیں وہ سب عام لوگوں کے سامنے یہی اعلان کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد سلطنت بنو امیہ کو گرا کر کوئی حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ حکومت بنو امیہ سے چھین کر ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جو اس کے اصلی حقدار ہے، یعنی وہ لوگ اہل بیت کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے اور یہ کہنا چاہتے تھے اہل بیت ہی خلافت کے اصلی حقدار ہے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو سلطنت بنو امیہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا کرتی تھی اور جس کی وجہ سے سلطنت بنو امیہ کے جو حکمران تھے، یعنی کہ جو بادشاہ تھے، وہ ہمیشہ امام زین العابدین سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں اہل بیت کے یہی لیڈر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاست سے دور رہنے کے باوجود بھی اس دور کے عام لوگوں کے دلوں میں جو عزت، جو احترام حضرت امام زین العابدین کے لیے تھا، نہ تو کسی اور حکمران کے لیے تھا ہی نہیں اور نہ کسی دوسرے طاقتور انسان کے لیے تھا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھی کہ جو ان سارے حکمرانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ لمبے وقت سے امام زین العابدین کو ختم تو کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ تو پولیٹکس میں ہی انوالو نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے یہ لوگ اپنے منصوبوں میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ آخر کار سلطنت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے امام زین العابدین کو زہر دے دیا۔ زہر کی وجہ سے ہی حضرت امام زین العابدین کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کی وفات 13 اکتوبر سن 713 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اگر بات کر لیں چاند کی تاریخ کے حساب سے تو وہ تاریخ تھی 25 محرم 95 ہجری۔ آپ کے بیٹے حضرت امام باقر نے ہی آپ کے تمام آخری رسموں کو پورا کیا تھا، یعنی کہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد مدینے کی جو مشہور قبرستان ہے جن کو جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں آپ کو دفنا دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کی وفات سے ریلیٹڈ ایک اور مشہور روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سواری کا جو اونٹ تھا وہ غم کی وجہ سے آپ کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر وہاں سے کبھی نہیں اٹھا تھا، یہاں تک کہ اس کی بھی وہیں پر موت ہو گئی تھی۔ جزاک اللہ۔